الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. دینی کاموں سے، دینی باتوں سے، دینی اعمال سے جب یہ اس میں اس وقت یہ بروح بن جاتی ہے، اس وقت اس کے اندر وزن ختم ہو جاتا ہے، اس وقت اس سے وہ نتائج نہیں نکلتے جو نتائج نکلنے چاہیے. مولانا سب تو کیا ہی تو پھر جہاں نسم یہ تاب لکھا کرے. اس وقت یہ کام بسود یعنی بے فائدہ ہو جاتی ہے کہ جب اس سے اللہ تعالی کا ذکر نکل جاتا ہے. اس جہاں سے علم نکل جاتا ہے وہاں گمراہی آ جاتی ہے، جہاں سے ذکر نکل جاتا ہے وہاں کام بیروح ہو جاتے ہیں. اسی لیے حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی قیمتی بات فرماتے تھے کہ ہمارے کام کے دو پر ہیں، ایک علم ہے اور ایک ذکر ہے. علم نہیں رہا تو گمراہی پھیلے گی، ذکر نہیں رہا تو دین کے نام پر گمراہی پھیلے گی. دین کے ڈھانچے ہوں گے، دین کا صورتیں ہوں گی، لیکن اس صورتوں کے اندر خدا نہیں ہوگا، اس کی صورتوں کے اندر اس صورت کی روح نہیں ہوگی، کیفیت نہیں ہوگی. جہاد ہوگا لیکن اس کے اندر روحی جہاد نہیں ہوگی. جہاد کا اپنی ایک روح بھی ہے، جسے سانپ کا دس جانے والا، اس کا اپنا روح ہے، ایک روح بھی ہے. اس کا شیر ہے، اس شیر کا ایک روح بھی ہے. اگر شیر نہ ہو، اس کا ڈھانچہ نہ ہو تو پھر تو ہے کچھ نہیں. اگر ڈھانچہ ہے اس کے اندر روح نہیں تو گتے کا شیر ہے، اور گتے کا شیر ایک چوہے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. اتنا بے وزن اور اتنا بیکار کہ چوہا تو کیا دیمک نہیں ہے، دیمک وہ بھی اس کو کھا لیتا ہے. ہماری کتابوں کو کھا لیا تھا. وہ دیمک نہیں ہوتا، ایک چیڑا، قمل وغیرہ. تو یہ پھر اس کے اندر وہ روح ہی ختم جب نہ ہو تو پھر اس کا وہ ہے گتی کی چیزیں، رسمی چیزیں. اس لیے کیا ہے کہ اسلام رسمی بن جائے گا. رسمی اسلام نام کا بن جائے گا، اور کیا ہے، اور باقی دین کیا ہو جائے گا، یہ قرآن رسمی بن جائے گا. اس پر کوئی عمل نہیں ہو، عمل ہوگا لیکن اس عمل اپنی روح کے ساتھ نہیں ہوگی. اور یہی ہمیشہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ تمام امتوں کے ساتھ پیش آیا ہے. لیکن ہمارے پاس الحمدللہ قرآن ہے، سنت ہے، حدیث ہے، اور اس کے پر عامل لوگ ہیں
جو اس پر عمل کرتے ہیں، تو ہر وقت یہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں ہمارے اکابر۔ اسی بات میں ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، فخلف من بعدہم خلف، بنی اسرائیل میں جب اس ایسے خلف اس کی جانشین پیدا ہو گئے، علماء پیدا ہو گئے جو تیرے نام کے علماء، اس کا دل خشیت الہی سے فارغ تھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں تھی۔ تو ظاہر ہے کہ جس دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی یاد و محبت نہ ہو تو وہ خواہشات کی پیچھے چلے گا۔ اسی لیے فرمایا واتبعوا الشہوات، تو اس نے کیا کی؟ شہوات متبع کی تھی۔ پھر وہ دینی کام کرے گا، لیکن چونکہ یہ نفس پرست ہے تو اس کے اندر دین کی کاموں میں اپنی ہی نفس پرستی کو چلائے گا، دست دے گا، آنکھیں مارے گا، بدنظری کرے گا، قرآن پڑھائے گا، بدنظری کرے گا، دین کے بڑے بڑے کام کریں گے، لیکن وہ اندر خشیت الہی خود اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوں گے، اسی لیے اس سے نتیجہ اخذ نہیں ہوگا۔ بڑے بڑے کام ہوں گے لیکن نتیجہ نہیں اخذ ہوگا۔ مدرسے چلائیں گے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ میرا بڑا شاندار مدرسہ، بڑی عمارت، صوفہ کا مدرسہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہا تھا اصحاب صوفہ، وہ 70 آدمیوں کا متحمل بھی نہیں تھا۔ اس میں 70 آدمی 70 اشخاص بھی اس کے اندر نہیں رہ سکتے، ادھر مسجد میں پھیل جاتے، جگہ چھٹی تھی۔ لیکن اس نے جس کو تیار کیا وہ کون سے لوگ تھے؟ وہ ابو ہریرہ تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ جو آپ کے کل ہمارے حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی بیان سن رہے تھے، جو فقہا وہاں سے اٹھے اس مدرسے سے، اس نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ تو جب ان شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ اللہ کی ذکر کثرت سے کرو۔ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کس طرح ذکر کو اعمال سے نکالا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جب ذکر وہ نہیں کرتے تو شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ پھر وہ دینی کام کرتے ہیں، دینی باتیں کرتے ہیں، واٹس ایپ پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کیا نام ہے، فیس بک پر بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ سارے کی سارے اللہ تعالی کے لیے، وہ مخلوق کے لیے ہوتی ہے۔ جب مخلوق کے لیے ہوتی ہے تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ کوئی نہیں آتا۔ آج کل آپ اندازہ لگائیں، دنیا میں کس قدر خطیب ہے کہ وہ روزانہ بولتے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے میں اتنی خطیب نہیں تھے، 50 60 70 آدمی 100 آدمی 150 آدمی 100 آدمی 150 آدمی 100 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 آدمی 1
ایک دو خطیب ہوتے اس کے علاوہ بھی وہ خطیب پر مشہور ہے. درس قرآن الحمدللہ یہ نہیں کہ نہ کریں لیکن اس کے اندر روح پیدا کریں. میرا مقصد یہ نہیں کہ گندم کو کاشت نہ کریں، گندم کاشت کریں لیکن گندم کاشت کرے پلاسٹک کا گندم کاشت نہ کرے ورنہ وہ خراب ہو جائے گا. پلاسٹک کا بھی گندم ہوتا ہے، پلاسٹک کے انگور کو نہ لگائیں، وہ خراب ہو جائے گا، آگے سے کچھ نہیں پھیلے گا. تو جب قومتیں برباد ہوتی ہیں تو وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ذکر ہے، نماز بھی ذکر ہے، ذکر بھی ذکر ہے، وہ جہاد بھی ذکر ہے. میں بالکل ذکر ہے لیکن اس کے اندر تم ذکر بر دو، خشیت الہی بر دو، تب ذکر ہے. مٹھائی بھی مٹھی ہے لیکن اس میں چینی تو ڈال دو. چینی نہیں ہوگی تو مٹھائی نہیں ہوگی، یہ آٹا ہوگا. فلودہ میٹھا ہوتا ہے لیکن اس لیے میٹھا ہوتا ہے کہ اس کے اندر چینی ہوتی ہے، گڑ ہوتا ہے. تو یہ بہت اس لیے قرآن مجید میں جہاں بھی ایسے موقع آتا ہے کہ انسان کے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی تنبیہ کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرعون کے پاس بھیجتے ہیں، اور فرعون بہت بڑا آج کل گالی ہے، خدائی کا دعوے دار تھا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے کہ یہ سرکش ہو چکا ہے. جس کو خدا سرکش کہے وہ کتنا سرکش ہوگا. اس کی طرح بیچتے ہیں لیکن اس دعوت بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام ہے، لیکن بڑے کام کے لیے بڑی وہ جذبے کی، بڑے کام کے لیے بڑی توانائی کی، طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کے کام تھوڑی ذکر سے چلیں گے آپ کے، کیونکہ دنیا کے کام کیا ہے؟ موٹر سائیکل ہے. کیا ہے؟ کیونکہ اس میں صرف ایک آدمی کا گزارا ہوتا ہے. دنیا کے کاموں میں اپنے پیٹ کے بارے میں جب تم کام کرتے ہو تو ایک ہی آدمی کی کام کرتے ہو. اس لیے اگر تم تھوڑا ذکر بھی کرو گے تمہارا کام چلے گا، تمہاری دین باقی، تمہارے دین کے اندر وسعت کی نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی چلانا چاہتے ہیں، ہوائی جہاز اپنے آپ سے بناتے ہیں، تو پھر تیل زیادہ بھر دو. پھر تیل ہوائی جہاز میں موٹر سائیکل کی برابر ایک گلاس تیل مت ڈالو، ورنہ تمہارا ہوائی جہاز نہیں چلے گا. اس کے فائدہ نہیں ہوگا. ڈھانچہ ہوگا لیکن ہوائی جہاز اڑے گا نہیں، نتائج نہیں نکلے گا. سمجھ آئی بات؟ سب پوچھ رہے طالبانوں، آج تک طلبا بھی تھوڑی بیٹھے، وہ جمعرات ہے. کہاں سے کل انشاءاللہ کل بھی موقع آ جائے گا، پھر حضرت کو پکڑ لیں گے، آپ کو درس دے گا. میرا خیال نہیں رہا اچھا تک یہاں سے طلبا کے لیے بڑا ضروری ہے وہ. چلو یہ آتے رہیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے آ جائیں گے. درشی پڑے اللہ وسلم. تو یہ دینی کاموں میں جب نقصان آ جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اندر سے ذکر رخصت ہو جاتا ہے. پھر آپس میں اختلافات ہوتے ہیں. مدرسہ ہوتا ہے، دو بھائی ہوتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں. مدرسے بھی تقسیم ہوتے ہیں. جماعتیں ہوتی ہیں، یہ بھی مجاہدین کی جماعت ہے، یہ مجاہدین. بس
آپ کی ایک جماعت 2 جماعتیں ہو گئی، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، 5 ہوئی، کیوں ہو گئی؟ مسلک بھی ایک ہے، ذہن بھی ایک ہے، کام بھی ایک ہے، کیوں؟ یہ در اندر کون سی چیز کام کر رہی ہے؟ اس کے اندر سارا ملبہ اداروں پر مت ڈالو، سارا ادارہ راہ پر مت ڈالو کہ یہ ہندوستان کر رہا ہے، یہ یہود کر رہا ہے، یہود کر رہا ہے، تم کیوں کہ اس کو جگہ دیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، اگر تم حق پر جمے رہو اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، تمہارے اندر خشیت لائی ہوگی، نمازوں کو ضائع نہ کرو، یعنی اس کی خشوع میں ہو، اس سے کیا وہ خالق کو قیمت بناؤ، تو پھر دشمن تمہارے خلاف سازشیں کریں گے، یہ نہیں کہ کریں گے نہیں، شیطان نے کبھی تمہارے صلح نہیں کیا ہے، لیکن وہ تمہاری اس کے خلاف جو آپ کے اندر منصوبہ بنائیں گے، وہ منصوبہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ پر مارے گا۔ کیوں؟ کہ تم زندہ شیر ہو، زندہ مسلمان ہو، زندہ مومن ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف جو اعمال اعتکاف سے پہلے کر رہا تھا، جو جب جنازہ ہوتا تو یہ جنازے میں جاتا، بیوہ کے لیے مدد کے لیے اٹھتا، رفائی کام کے لیے جیسے سیلاب آ گیا وغیرہ وغیرہ، اس کے لیے اٹھتا، وہ کام کر رہا تھا، لوگوں میں واز جاتا تھا، خطیب بن جاتا، بڑا کام ہے، تبلیغ کرتا تھا مختلف انداز میں، یا تحریری طور پر، یا تقریری طور پر، یا جماعت بنا کر، یا فردن کرتا تھا۔ اب جب اعتکاف کرنے لگے گا تو وہ رک جائے گا ان چیزوں سے، تو جن نیک کاموں سے اعتکاف اس کو روکا ہے، اس سب کا ثواب اس معتکف کو ملے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ملے گا؟ یا ایک مزدور کام کر رہا ہے، جب تک جاتا ہے پھر کام کر سکتا ہے، جب مزدور کام کرتا ہے، گھنٹی بجاتا ہے، کام کر سکتا ہے، پھر وہ درمیان میں بیٹھ جاتا ہے، پانی پیتا ہے، اگر اچھا لوگوں سے چائے بھی پیتے ہیں تھوڑا سا، اس کا تنخواہ اس کو ملتا نہیں ملتا، اس کام کا مزدوری ملتی ہے نہیں ملتی، اس کو کیوں ملتی ہے؟ اب اور طرح دم ہو گیا، اب وہ اچھی طرح کام کرے گا، تھک گیا تھا، آگے وہ کام نہیں کر سکتا تھا، تو کہتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر پیٹرول ختم ہو جائے، پیٹرول بھر دے تو اس کا بس چلے گا۔ پیٹرول بھرنے کے لیے اعتکاف ہے، کیا ہے؟ پیٹرول بھرنے کے لیے، بیٹری چارج کرنے کے لیے کیا ہے؟ کیا ہے؟ اعتکاف ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے، اللہ سے تعلق ہے، اللہ سے مناجات ہے، اس سے تمہاری دل میں اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا۔ پھر جب وہ یتیموں کے کام کریں گے تو پہلے سے اعلیٰ طریقے پر کریں گے، ثواب ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے۔ پھر جب آپ واز کریں گے تو تمہارا واز محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، پھر آپ تبلیغ کرو گے محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، پھر جہاد کرو گے پھر محض کس کے لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا، درس دو گے تو اللہ تعالیٰ کے لیے دے گو۔ تو ہم نے سب سے دینداروں نے جو بے اہمیت چیز سمجھتے غیر اہم، اس کے پاس ان کے نزدیک ذکر ہے، اسی لیے ان کو ذکر کی فوائد حاصل نہیں ہوتی، نہ قدریں ہیں
نہ قدری کرتے ہیں. اس کے پاس کھانے کا وقت ہے، چائے کا وقت ہے، چائے سے آدمی مرتا نہیں ہے اگر نہیں پیے، مرتا ہے. شوق کیا چیز ہے. اس کے ساتھ کھیل کا وقت ہے، بیوی کے ساتھ گپ شپ کا موقع، اس کو موقع ملتا ہے، گپ شپ لگتا ہے، لگاتا ہے. لگانا چاہیے، میں نہیں لگانا چاہیے، سب کریں، لیکن ایک چیز کے ساتھ وقت نہیں ہے کہ کہیں بیٹھ جائیں اللہ اللہ کرے. یہ ذکر کی اہمیت ہے. جب ذکر کی اہمیت نہیں ہے، یاد رکھیں جس چیز کی دل میں آپ کی اہمیت نہیں ہوگی وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی. وہ چیز آپ کو حاصل نہیں ہوگی. تو اس کے لیے ایک ہوتا ہے ہر چیز میں ذکر اللہ تعالیٰ کی کام میں. بعض کام ایسی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں کہ وہ اس کو بہت بڑا اجر ملتا ہے. اب قرآن مجید کی تلاوت سے کوئی بڑا اجر ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، لیکن اللہ کی کتاب اگر ایسا پڑھے کہ جب آدمی قرآن مجید کو پڑھتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی، جس طرح کسی کے خط میں پڑھتے ہو دوست کے خط کو، اس میں تم کو دوست کی خوشبو آتی ہے، دوست کے خوشبو آتی ہے. آپ اتنے سے غرق ہوتے ہیں، موبائل میں دیکھو ایسے غرق ہوتے ہیں کہ سلام نہیں سنتا. کیا تم اس طرح قرآن مجید میں غرق ہو چکے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں سنتے ہو، سمجھتے ہو. کیا تم اس اتنے انہماک کے ساتھ اس میں مشغول ہیں؟ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بیٹی تھی، وہ شاعرہ تھی، اور ایران کے ایک بادشاہ نے ایک مصرع کہا کہ ہم اس کو پشتو میں برگا اور اردو میں چتکبرا، ڈبا موتی، جبا موتی، جبا موتی، یعنی جو برگا طرح گئے جس میں لکیری ہوتی کالی سرخ، وہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. مجھے شعر بھول گیا، شعر بھی مجھے پہلے یاد تھا، شعر بھول گیا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. دوری ابلک کسی کم دیدم، دوری ابلک کسی کم ندیدم، کم کسی ندیدم، یا موجود نہیں ہے. کبھی ایسے الفاظ بھی آئے ہیں، قسم کسی کم دیدہ، موجود یا نہیں دیکھا، ندید ہوگا، نہیں دیکھا ہوگا. لیکن اس کے پاس اس شعر کا دوسرا مصرع نہیں ملتا تھا، جوڑ نہیں ملتا تھا، جوڑ. شاعر نے کہا کہ ہم لاجواب ہو گئے. اورنگزیب عالمگیر نہیں ہو کہ وہ ہمارے کیا اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھی، اس کا کیا تھی، جہاں سے کیا تھی، زیب النساء بڑی ذہین تھی، شاعر تھی. وہ کہتے شاعر مت کرا کیا ہے کرو، وہ کہتے رہتی تھی. جب اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ مگر اشپے تبان سرم آلود، اس نے کہا موجود ہوگا دنیا میں کم نہیں موجود ہوگی کیا ایسا وہ ہیرا جو کیا برگا تر گئی جس پر داغ ہو، کالی کالی داغ ہو. تو اس نے کہا کہ ایک موتی ہے
محبوب کی آنکھ سے جب محبوب کے آنکھ کے میں سرما ہو اور اس سے وہ کیا وہ آنسو بہ جائے تو اس آنسو پر کالا داغ ہوتا ہے. یہ ہیرا ہے. بادشاہ نے اس کے لیے بہت بڑا کہا کہ شاعروں کا اپنا کیا کہتے ہیں وہ ہمارا پیارا اس کے لیے ایک بڑا اس نے بنا دیا کیا کرام اللہ کی طرح اس کے لیے ایک بہت بڑا وہ انتظام کیا کہ مہمانی خصوصی یہ آدمی ہوگا جس نے دوسرا مصرع جوڑا ہے اس کے ساتھ مہمانی خصوصی. تو وہ کہا کہ وہ تو ہندوستان میں ہے. تو ہندوستان میں حضرت وہ کو پیغام بھیجا ساتھی بھیجے کہ ہمارے آپ کے مہمان خصوصی ہمارے پاس آ جائے. تو اس نے بیٹی کو کہا کہ تم نہیں کہا تھا کہ اشعار مت پڑھو اب تو تم عورت ہے. اس نے کہا کہ جواب میرے پاس ہے. تو اس نے جواب دیا اس میں لکھا اس کو لکھا کہ میں ایسی پھول ہوں. پھول جانتے ہو اس وقت میں کیسا آپ تو آتے ہیں وہ تکڑا ہے چنبوئے گل در برگ گل چنبوئے گل در برگ گل ہر کی میل درد جو مخفی منم مخفی منم چنبوئے گل در گل کی گل ہر کی دیدن میل درد ہر کے دیدن بیند رہا کیسے لکھا ہے ہر کی دیدن ہر کی میل وہ کہتے ہیں کہ کوئی میری طرف مائل ہوتا ہے تو وہ میری پھول کی خوشبو کرے. خوشبو نہیں دیکھ سکتی. میں خوشبو ہوں. میں ایسی خوشبو ہوں جو اپنے کلام میں چھپی ہوئی ہوں. یعنی مستور عورت ہوں. کیا ہوں؟ مستور ہوں. مجھے کوئی دیکھ نہیں سکتا. میں بہت زبردست ہوں. مجھے کوئی دیکھنا چاہے تو کہاں دیکھے گا؟ پھول کو دیکھے بس. وہ مجھے پھول کو سونگو پھول کو تو اس نے مجھے دیکھ لیا. دیکھ نہیں سکتے سونگ سکتے ہیں. سونگ سکتے ہیں. تو میرا اس مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ کائنات جب آدمی کا دل بن جاتا ہے تو کائنات میں اپنی رب کی طاقتوں کو محسوس کرتا ہے, عظمتوں کو محسوس کرتا ہے. اس کی کلام میں وہ نور محسوس کرتا ہے. دل اس کا کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا باغ ہو جاتا ہے. کیا آپ کا باغ ہو جاتا ہے؟ دل سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے, ذکر سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے, خدا کی یاد سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے. وجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ ہماری محبت نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, کمزور ہے. تو کبھی کبھی آدمی لوگ کم دوائی دیتے ہیں, کم. یعنی وہ اگر آپ کا آدمی گوشت بہت طاقتور ہے لیکن اگر آپ کا ہاضمہ خراب ہے تو آپ کو پہلے نرم چیزیں دی جائے گی, نرم تاکہ تمہارا ہاضمہ ٹھیک ہو جائے. جب ہاضمہ ٹھیک ہو جائے پھر گرم چیزیں کھاؤ, پھر مرغی کھاؤ, پھر مچھلی کھاؤ, پھر دیسی گھی کھاؤ, پھر آپ مزے اٹھاؤ گے. میرا تو خراب ہے, کہا تو سکتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں کہ اوپر سے ڈال دو تو کیا کرے گا. تو یہ ذکر جو ہوتا ہے براہ راست اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے, انسان کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتا ہے. جب جوڑ دیتا ہے ایک بار تعلق قائم ہو جاتا ہے پھر اس کو یہ بڑے کام میں بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر جہاد کیا ہے؟ اونٹ کا کوہان ہے حضرت السلام. پھر تبلیغ کیا ہے؟ بہت بڑا عظیم کام ہے. پھر
تدریس کیا کام ہے؟ بہت بڑا کام ہے، لیکن ہم نے سب چیز کو دیا